اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو تو بوجھل ہو کر زمین پر بیٹھ جاتے ہو، یعنی جہاد سے گھبراتے ہو۔ یہ آیت غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی۔ وہ زمانہ نہایت تنگی، قحط سالی اور گرمی کی شدت کا تھا۔ سفر بھی 500 میل انتہائی دور کا تھا۔ دشمن بھی تعداد میں زیادہ اور قوی تھے۔ اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پیش کرتے ہوئے عرض کی، میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا۔ اس غزوہ میں عبداللہ بن ابی منافق کچھ دور ساتھ جا کر اپنے تمام منافق ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ مسلمانوں نے تبوک کے مقام پر کافی عرصہ قیام کیا، چنانچہ ہرقل بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں سچا نبی جانتا تھا، اس لیے اسے خوف ہوا اور وہ آپ کے مقابلے کے لیے نہ آیا اور جنگ نہ ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اطراف کے علاقوں میں لشکر بھیجے اور ان علاقوں سے جزیہ پر صلح فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مسلمان عظیم الشان فتح کے ساتھ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ تو جو لوگ جہاد میں ساتھ جانے سے رک گئے تھے وہ حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان میں سے کسی سے کلام نہ کریں اور اپنے پاس نہ بٹھائیں جب تک ہم اجازت نہ دیں۔ تو مسلمانوں نے ان سے اعراض کیا، یہاں تک کہ باپ اور بھائی کی طرف بھی التفات نہ کیا۔ اسی کے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ کیا تم نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پسند کر لی، اور دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بالکل تھوڑا ہے، یعنی بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں سخت سزا دے گا اور تمہارے بدلے دوسری فرما بردار قوم لے آئے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اگر تم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے جانا ہوا۔ وہ صرف دو میں سے دوسرے تھے، یعنی ایک صدیق اکبر اور دوسرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، جب وہ اپنے صحابی یعنی صدیق اکبر سے فرما رہے تھے۔ واضح ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا اس آیت سے ثابت ہے، لہٰذا جو آپ کو صحابی نہ مانے وہ قرآن کے انکار کی وجہ سے کافر ہے۔ تم غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان پر اپنا اطمینان نازل فرمایا اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے، اور کافروں کی بات یعنی دعوت کفر کو نیچا کر دیا
اور اللہ ہی کا بول بلند و بالا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے مسلمانوں، جہاد کے لیے نکلو، ہلکی جان یعنی خوش دلی سے، چاہے بھاری دل سے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ اے حبیب، اگر کوئی قریب مال ہوتا جو آسانی سے مل جاتا اور سفر درمیانہ ہوتا تو وہ منافقین ضرور آپ کے پیچھے چل پڑتے، لیکن تبوک کے سفر کی مسافت انہیں بہت دور اور مشقت بھری نظر آئی اور وہ آپ کے ساتھ نہ گئے، اور عن قریب جب آپ تبوک سے واپس پلٹیں گے تو وہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کر کہیں گے اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ضرور ہم تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔